امیر المومنین امام المشاہدین افضل الاولیاء المحمدیین حضرت سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر ولی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، جو کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد تمام خلق خدا میں سب سے افضل و اعلیٰ ہستی ہیں۔ لیکن نبوت جو ہے نا، یہ صرف انسانوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں نبوت نہیں رکھی، فرشتوں میں کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی جتنے بھی ہیں سب انسانوں میں آئے، بشر میں آئے، لیکن جو رسالت کا منصب ہے، رسول ہونے کا منصب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی عطا فرمایا، فرشتوں کو بھی عطا فرمایا۔ جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ فرشتوں میں رسول ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ مقرب فرشتے کے جو حاملین عرش کہلاتے ہیں، جنہوں نے عرش اٹھایا ہے، تو ان فرشتوں اور انسانوں کے رسولوں اور تمام نبیوں کے بعد اگر ساری مخلوق میں کسی کا مقام و مرتبہ رب کی بارگاہ میں اعلیٰ ہے تو اسے دنیا صدیق اکبر کے ٹائٹل سے یاد کرتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں افضلیت مطلقہ، کہ جب مطلق ذکر کیا جائے بغیر کسی حیثیت اور قید کے، کسی چیز کا اعتبار نہ کیا جائے، کہا جائے کہ سب سے افضل کون ہے، نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل کون ہے، تو جواب کیا آئے گا؟ صدیق اکبر ہے۔ ہاں، دیگر صحابہ کرام جو ہیں وہ کسی خاص جہت سے، کسی خاص معنی میں، کسی خاص خوبی کی وجہ سے افضل ہو سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر ہونا، اور پھر حسنین کریمین کا والد ہونا، اور نبی کریم علیہ السلام کی نسل مبارک کا جن کے اولاد کے ذریعے چلنا، یہ وہ خصوصیت ہے، یہ وہ فضیلت ہے جو کائنات میں صرف حیدر کرار مولا مرتضیٰ کو عطا کی گئی ہے۔ یعنی آج جتنے بھی سید ہیں دنیا میں، حسنی ہوں یا حسینی ہوں، تو دونوں طرح کے سید جو ہیں، امام حسن امام حسین کی اولاد، اور امام حسن حسین کے والد کون ہیں؟ مولا علی مشکل کشا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ اپنے محبوب کی مبارک نسل کا سلسلہ حضرت مولا علی کی اولاد کے ذریعے چلا ہے۔ تو اب یہ وہ فضیلت ہے جس میں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، ان کے علاوہ کوئی صحابہ کرام میں سے جلیل القدر ہستی ہوں، کسی کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ اس کمال میں مولا علی یکتا ہے۔ تو ہر صحابی کی، ہر اہل بیت کے فرد کی کچھ خصوصیات ہیں جو صرف ان میں پائی جاتی ہیں، وہ فضائل ان میں پائے جاتے ہیں، کسی اور میں نہیں پائے جاتے، تو ان کے اعتبار سے وہ افضل ہیں۔ لیکن جب کسی بھی اعتبار سے قید نہ لگائی جائے کہ نسب کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، نبی کریم علیہ السلام کا سسرالی رشتہ دار ہونے کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، فقاہت کے اعتبار سے، حافظے کے اعتبار سے، یہ جو اعتبارات ہوتے ہیں ان کو ذکر نہ کیا جائے، اور صرف سادہ سوال کیا جائے کہ بھائی نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے اعلیٰ کون ہے، تو جواب کیا آئے گا؟ صدیق اکبر۔ یہ ہے افضلیت مطلقہ، بغیر کسی قید کے جب سادہ یہ سوال کیا جائے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد مرتبہ کس کا ہے، تو وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور یہ جو عقیدہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ قرآن و حدیث کے سینکڑوں دلائل سے ثابت ہے، امت کا اس پر اجماع ہے۔ تو یہ افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ قطعی بھی ہے، اجماعی بھی ہے، متواتر بھی ہے۔ اس میں کسی صحیح العقیدہ سنی مسلمان کو شک تردد نہیں ہو سکتا۔